چوتھا نقصان یہ ہے اللہ کی نعمتیں چھین لی جاتی، رزق بھی چھین لیا جاتا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں سے برکت کو چھین لیتا، برکت ختم ہو جاتی جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں عام ہو چکا، بلکہ میں کئی مرتبہ مثالیں دیتا ہوں، بلکہ آپ لوگ بھی ہمیشہ دیکھتے ہوں گے، کسی بھی دکان میں چلے جاؤ، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایک فروٹ ہی خریدنا کیوں نہ ہو، ایک ترکاری ہی خریدنا کیوں ہو، ہر چیز میں لوگ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے مال بیچتے، جھوٹ بول کے پلاٹ بیچ دیتے۔ آج تو بڑے بڑے پلاٹوں کو، بڑے بڑے زمینوں کو، جو کاروبار کرنے والے ہیں زمینوں پلاٹوں کی، جھوٹ بول کے بیچ دیتے ہیں اپنا کاروبار پورا جھوٹ پہ۔ بلکہ ہم دکان میں کپڑے خریدنے کے لیے بھی چلے گئے نا، تو ہم 500 کی چیز اگر ان سے 300 میں مانگے تو فوراً بول دیتے کہ یہ ہماری خریدی ہی 300 ہے، حالانکہ بعد میں دیتا وہ وہی 300 کو ہے، اس سے بھی کم میں بھی دے سکتا ہے، لیکن بولتا کیا ہے کہ ہماری خریدی ہے۔ حالانکہ ہم کبھی کسی بھی دکاندار سے تمہاری خریدی کتنی کی ہے نہیں پوچھتے، کوئی جا کے نہیں پوچھتا جی تم کتنے میں خریدے، ہم کو اتنے میں دو، ہم پوچھتے بھی نہیں، پوچھے بغیر ہی وہ جھوٹ بول کے مال بیچتا، بولتا کہ ہماری خریدی اتنی کی ہے، تو یہ جھوٹ ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول کے مال بیچنے والے کو برکت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی کو چھین لیتا، گناہ کرنے کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی۔ آج اکثر لوگ یہ سوال کر رہے، بار بار مجھے یہ سوال آتے رہتا، مول صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہمارا کام نہیں بن رہا، اور ہمارے شوہر جو بھی کاروبار کر رہے اس میں نقصان ہو رہا، ہم کچھ بھی کرے تو اچھا نہیں ہو رہا، ہر چیز بری ہو رہی ہے ہمارے لیے، ہر چیز میں نقصان ہے، کئی دنوں سے قرضوں میں ہے، کئی دنوں سے پریشانیوں میں ہے، کئی دنوں سے بیماریوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، ٹینشن میں ہے، بچے بیمار ہوتے، یہ وہ گھر میں بہت ساری شکایتیں ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، کچھ بھی کرے تو نقصان ہی ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب اس کے بعد ہمارے دل میں کیا سوچ آتی؟ فوراً ایسا نقصان ہو رہا تو چلو کسی مولانا کو پوچھیں گے، کسی مولانا سے بات کریں گے۔ جیسے ہی یہ نقصانات دیکھے، پریشانیاں دیکھے، آس پاس میں پڑوس میں کوئی بھی مسجد کے مولانا ہے، فوراً گئے، مول صاحب ہمارے گھر میں پریشانی بہت چل رہی، بہت دنوں سے ٹینشنوں میں ہم بیمار ہیں، تو فوراً مولانا بول دیتے تمہارے گھر کے اوپر اثرات ہے، تمہارے اوپر کوئی نظر ہے، نظر رہتی، کہتے وہ نظر رہتی، اثرات ہے تمہارے گھر کے اوپر، تمہارے بچوں کے اوپر کوئی سایہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بول دیتا کوئی کرائسو ہے۔ ارے یہ کیا کرائسو رہتا، یہ کیا اثرات رہتے، یہ کیا رہتا، سمجھ سے باہر ہے لوگوں کی بات۔ مجھ سے جتنے بھی لوگ سوال کرتے ہیں میں یہی بولتا ہوں، بھائی اگر کوئی مولانا یہ بولے کہ تمہارے اوپر نظر ہے تو اس سے پوچھو کہ بھائی نظر ہے تجھے کیسا معلوم ہوا، تو بھی ہمارے جیسا انسان ہی ہے، تو نظر کسی کی ہے، کسی کے اثرات ہے، کسی کا سایہ ہے، یہ کیسا معلوم ہوتا تجھے؟ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹے آدمی ہیں، اسی لیے جھوٹی باتیں بول کے لوگوں سے مال لینا چاہتے، لوگوں کو اور زیادہ پریشان کرنا چاہتے، لوگوں کو اور زیادہ تکلیف میں ڈالنا چاہتے۔ کوئی مولانا یہ نہیں بتاتے دیکھو جی تم جو گناہ کر رہے نا، اس گناہ کی وجہ سے تمہارے گھر میں بے برکتی ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ تم گناہ کر رہے بولے تو انہیں جوتے مارتا، ہاں میں گناہ گار ہوں کیا؟ کوئی اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ کسی کو اگر گناہ کے بارے میں بولو کہ یہ گناہ ہے تو اس کو غصہ آ جاتا، تم گناہ چھوڑے جی تمہارے گھر میں برکت آتی، کوئی نہیں بولتا۔ تم 5 ٹائم کی نمازی بنو جی اس لیے تمہارے گھر میں برکت آتی، کوئی نہیں بولتا۔ تم ایک دن بھی فجر کی نماز میں نہیں آ رہے، کہاں سے برکت رہتی تمہارے گھر میں؟ چلو گھر کے گھر والے سب نماز پڑھو، فجر میں تہجد پڑھو، اگر زیادہ پریشانی رہے تو اللہ سے دعا کرو، تمہارے گھر میں سب کچھ برکت آ جاتی، سب پریشانیاں دور ہوتی، یہ کوئی نہیں بولتا۔ یہ کوئی نہیں سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو آزما رہا، شاید ٹھیک ہے آپ گناہ نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا، تم سچے کتنے ہیں، تم جھوٹے کتنے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں کو آزماتا، مصیبتیں دے کر، پریشانیاں دے کر، اس لیے اللہ آزما رہا ہوگا، تمہارا امتحان لے رہا ہوگا، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوگا اتنے سال تمہارے گھر میں پریشانیاں چلیں گی، صبر کرو، اتنے سال تقدیر میں لکھا ہے تو ضرور رہے گا۔ اچھی نیت، اچھی کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھو اور کوشش کرو، یہ کوئی نہیں بولتا۔ فوراً گئے بیماریوں کی شکایت، پریشانیوں کی شکایت، تو بول دیتے کہ تمہارے اوپر اثرات ہوئے، تمہارے اوپر سایہ ہے، جنہ ہے، جادو ہے، اور یہ کوئی نہیں بولتا بھائی کتنا بھی بڑا اثر ہوگا، کتنا بھی بڑا سایہ ہوگا، کتنا بھی بڑا جن ہوگا، جادو ہوگا، وہ تمام جن اور جادو، جادوگراں، یہ تمام چیزوں کے مقابلے میں ہمارے لیے صرف قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کافی ہے۔ صبح شام کم از کم ان 3 سورتوں کو پڑھ لو، کوئی جادو تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا، کوئی جن، کوئی سایہ تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا، سب کے سب جنات بھاگ جائیں گے، یہ 3 سورے کافی ہے تمہارے لیے۔
اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، جتنے آ سکتے ہیں اتنے سورے، صبح شام کے اذکار پڑھو جتنا یاد کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بہت ساری دعائیں ہیں وہ پڑھو جی، ہر قسم کے جن جادو سے بچ جاتے بول کے کوئی یہ نہیں بولتا، کیونکہ اس کا دکان چلنا ہے، اس کو اگر تعویذ بن کے دیے تو 100 روپے 500 روپے 1000 روپے مل جاتے، اور کچھ بڑا پرابلم بتا کے اس کو 40-50 ہزار 1 لاکھ بھی لوگوں سے چھین سکتا، دعا پڑھنے کے بہانے سے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ اپنا بزنس چلا سکتا، اس لیے کوئی یہ نہیں بتاتا، بول دیتا کہ تمہارے پر اثر ہے، سایہ ہے، اس کو اور پریشان کرتا، اب وہ پریشانی میں آ کے مول صاحب میرا سایہ کیسا دور ہونا، میرا اثر کیسا دور ہونا، چل اتنے دن میرے پاس آ جا، میں پڑھتے رہتا ہوں، میرے کو پیسہ دیتے ہوئے چلے جا، اس کا دھندا بھی چالو اور اس کا بھی اطمینان۔ یہ عجیب خیال ہے، یاد رکھو ان وسوسوں سے، ان برے خیالوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب پہ بھی دیکھتا ہوں اتنے بڑے بڑے، اب کیا بتاؤں، ہر جھوٹا ہر سچا ہر آدمی بیٹھا ہوا جو چاہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ چند نشانیاں دیکھ لو تو سمجھو کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا کرتے، اب وہ نشانیاں بھی بتا دیتے، تمہارے کو رات میں برے خواب آ رہے کیا، تمہارے کو خواب میں سانپ دکھ رہا کیا، بچھو دکھ رہا کیا، پانی دکھ رہا کیا، شیر دکھ رہا کیا، تمہارے گھر میں ہمیشہ جھگڑے ہو رہے کیا، میاں بیوی ہمیشہ لڑائی جھگڑے کر لے رہے کیا، تمہارے کو رات کو نیند نہیں آ رہی کیا، تمہارے کو گھبراہٹ ہو رہی کیا، تم باہر گئے تو کچھ بھی تمہارا کام نہیں ہو رہا کیا، یہ 5-6 چیزیں جو نارمل ہر گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے، وہ چیزوں کو بتا کے بول دیتا اگر یہ ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے اوپر پکا جادو ہے، ذہنی بیمار ہو جاتا، وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا، ہاں یہ صاحب جو یوٹیوب میں بتائے پکا وہ تمام چیزیں میرے زندگی میں ہو رہے، اب میرے اوپر کون کی کر دیے کہتے، کون کرے مول صاحب جاؤ، اب وہ مول صاحب نیمبوا ناریلا پلیتے کچھ بھی دے دیتے، یا کم از کم اچھے شریف ہے تو رقیہ کے نام سے تمہارے کو پڑھ کے ہزاروں لاکھوں روپے ان کا اپنا بزنس شروع کر لیتے۔ اللہ کے لیے غور کرو، مجھ سے جو سوال کرتے ہیں نا میں اس کو اچھی طرح سمجھاتا ہوں، کئی لوگوں کو بولتا ہوں بھائی خوابوں کا ٹینشن لے کے کئی لوگ پریشان، ارے خواب کیا ہے بھائی، خواب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں، اگر برا خواب ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ تھتکار دو، اچھا خواب ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ بول دو، بس خاموش ہو جاؤ، خواب کسی کو مت بتاؤ، خواب کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اتنی باتیں بتانے کے باوجود نہیں مول صاحب میرے کو رات کو سانپ دکھا، نہیں مول صاحب میرے کو مر گئے جیسا خواب دکھا، میرے کو فرشتے بلا رہے کہتے، میرے کو یہ ہوا، میرے کو وہ ہوا، پھر بیان کرتے رہتے، میں تو بولتا ہوں کوئی خواب کی تعبیر بتاتے کیا، پہلے بول تو خواب مجھے بتاؤ ہی مت، خواب کسی کو مت بتاؤ، ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اس کے باوجود بتاتے پھرتے، لوگوں کو بولتے پھرتے ہمارے کو یہ خواب آیا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ خواب آیا، اب ہمارے بڈیاں خالہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہر گلی گلی میں پھیلے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ لوگ تو بس آسانی کے ساتھ جھوٹے خوابوں کی جھوٹی تعبیریں بتا دیتے اور لوگوں کو پریشان کرتے رہتے۔ اب جتنے لوگ یہ سانپوں کے بچھوؤں کے خوابوں کے بارے میں بولتے ہیں نا، اللہ کے لیے غور کرو، سب سے زیادہ خواب تو مجھے بھی آتے ہیں، مجھے نہیں دکھے سو سانپ نہیں ہے، نہیں دکھے سو بچھو نہیں ہے، نہیں دکھے سو شیر نہیں ہے، نہیں دکھے سو پانی نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، موت کے فرشتے، لے کے جانا، مر جانا، تڑپنا، ہر چیز مجھے بھی خواب میں آتی ہے، اللہ کے فضل سے آج تک میں کسی کے سامنے میرے خواب کی پریشانی لے کے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بولا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، ارے نہیں ہوتا، ذہنی بیماریاں بھی بہت ساری ہے، لوگوں کے ذہنی بیماریوں کی وجہ سے لوگ بیمار پڑتے ہیں، یہ خوابوں کی وجہ سے ڈر کے بیمار ہونا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو، کیونکہ موقع آیا تو یہ تفصیلات بولنا میں ضروری سمجھا، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، سائیکالوجیکل بہت ساری چیزیں، اس کے اوپر میرا ایک تفصیلی عنوان بھی ہے جادو کے تعلق سے، وہ کبھی دیکھ لینا یوٹیوب پہ۔ تو بہرحال اس میں اصل میں کیا بول رہا تھا کہ گھروں میں جو برکت چھین لی جاتی، رزق چھین لیا جاتا، اس کی ایک وجہ ہمارے گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی، دکان نہیں چل رہا تو سب سے پہلے سوچو کہ میرا کیا گناہ ہو رہا، میرے گھر والوں سے، میرے گھر میں رہنے والوں سے کیا گناہ ہو رہے، پہلے اپنے گناہوں کو ڈھونڈو۔